رات کے 11 بج رہے تھے جب حمزہ اپنے کمرے میں آیا۔ سب کچھ سلیقے سے اپنی جگہ رکھا ہوتا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہاں کل رات کوئی طوفان آیا تھا۔ رتابہ نے حمزہ کے بیسمنٹ سے آنے سے پہلے سے تکلیف دینے والی ہر چیز ہٹا دی تھی، چاہے وہ بے جان تصویریں ہوں یا جیتی جاگتی حیا۔ لنچ کے بعد گھر سے نکلا وہ اب واپس آیا تھا۔ اس نے لائٹس آف کی ہوئی تھی۔ روشن کمرے میں اسے خوف ہوتی تھی۔ ابھی اسے آئے 15 منٹ گزرے تھے کہ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ پر اس نے آنکھیں بند کر کے چہرے پر بازو رکھ لیا۔ آنے والے نے دروازہ کھولا۔ بھائی آپ سو رہے ہیں؟ حمزہ کچھ نہیں بولا۔ وہ دوبارہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ حمزہ نے منہ سے بازو ہٹایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ حمزہ کی زندگی میں سب تھا، پیسہ، دولت، نام، پیار کرنے والے رشتے جو مشکل وقت میں اسے تھام سکیں، لیکن وہ سب سے بھاگ رہا تھا، خود سے بھاگ رہا تھا۔ اگر حیا کو کچھ ہو گیا تو یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، وہ کس کس کو مارے گا؟ شاید سب کی لاشیں دیکھ کر ہی اسے چین آنا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ اب وہ فون پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں کچھ پتہ چلا؟ حمزہ نے چڑھتے ہی پوچھا۔ نہیں یار، ابھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے گھر دیکھا؟ ہاں سب سے پہلے وہیں پتہ کیا، لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ تو فکر نہ کر، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے میں تجھے فون کرتا ہوں۔ دوسری طرف علی تھا۔ حمزہ نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ ہیلو فضول آدمی، ہیلو۔ سو رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ سو رہے تھے؟ ہاں، وہ نیند میں بڑبڑایا۔ بتاؤ اوپر کیا ہے؟ اس نے عجیب سوال کیا۔ اوپر چھت ہے رانیہ۔ اس نے فون یوں ہی کان پر رکھ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اچھا بتاؤ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ وہ شاید اس کی میتھ کا ٹیسٹ لے رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم کیلکولیٹر پر دیکھ لو۔ وہ بھی حمزہ تھا، رانیہ کا کلاس فیلو، دوست اور اب منگیتر۔ بتاؤ پلیز۔ 4۔ وہ اسی طرح نیند میں بڑبڑایا۔ چاند پر جائیں تو زمین نیچے نظر آتی ہے یا اوپر؟ اب وہ فزکس کا ٹیسٹ لے رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر سو رہا ہے، 2 گھنٹے بعد وہ آپ کو خود کال کر لے گا، کہہ کر حمزہ نے فون رکھ دیا۔ ابھی چند سیکنڈ گزرے تھے کہ فون دوبارہ بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ رانیہ قسم سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے پیارے لڑکے۔ رانیہ اس کے لیے برتھ ڈے سانگ گا رہی تھی۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، پورے 12 بجے تھے۔ وہ مسکرایا۔ تھینک یو پیاری لڑکی۔ اس نے وہیں سے گانا پکڑا اور پھر رانیہ کے انداز میں ہی اسے شکریہ کہا۔ اس کے اس انداز پر رانیہ کا دل پیار سے بھر گیا تھا۔ لو یو، ان 2 لفظوں میں رانیہ نے اپنی جان رکھ دی۔ لو یو ٹو۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے پیار کو محسوس کر رہا تھا۔ ان الفاظ کے آگے کہنے کو کچھ نہ تھا۔ کافی دیر وہ چپ ایک دوسرے کے بولنے کا انتظار کرتے رہے۔ کیمرہ آن کرو، رانیہ بولی تھی۔ کیا دیکھو گی؟ آنکھیں بدستور بند تھی۔ تمہیں، لہجے میں پیار تھا۔ ویسا ہی ہوں۔ ہاں تو میں کون سا کہہ رہی ہوں؟ تمہارے سینگ اگائے ہیں۔ وہ بگڑی۔ حمزہ ہنسا۔ اچھا روکو۔ حمزہ نے کیمرہ آن کیا۔ حمزہ، واہ، دھیمے سے بولی۔ جی جناب۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں اٹھ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ آ جاؤ۔ وہ مسکرایا۔ اچھا چلو، سوچو میں تمہارے پاس ہوں، تکیہ گود میں دبائے وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سوچ لیا۔ حمزہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں جگمگ کرتی LED لائٹس، میز پر کیک، اس کے ساتھ کینڈل، اپنی وائٹ ٹی شرٹ اور اس پر بلو جیکٹ پہنے تم اور ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اس نے ایک سانس میں منظر کشی کی۔ اور تم کہاں ہو؟ میں نے کہاں ہونا ہے؟ تمہارے پاس ہی ہوں۔ نہیں تم تو نہیں ہو۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ تو میں کہاں ہوں؟ رانیہ نے منہ بنایا۔ تم میرے بازوؤں کی قید میں ہو۔ رانیہ نے مسکراہٹ چھپاتے سر جھکایا۔ وہ شرما رہی تھی۔ حمزہ بدستور اسے اپنی آنکھوں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔ اب بولو۔ حمزہ نے اسے چھیڑا۔ تم برے ہو۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ حمزہ نے کہکا لگایا۔ اور تم ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ہو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہو از دس ہینڈسم بوائے؟ وہ چونکا۔ وہاں رتابہ تھی۔ اپنے خیال سے وہ باہر نکل آیا تھا۔
مسکراہٹ ہلکی پڑ گئی تھی۔ ماسی، یہ سب ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اب یوں برتھ ڈے منانا اچھا نہیں لگتا۔ بچے گھر کا ماحول 3 دن سے اتنا ٹینس ہے، شیری خوش ہو جائے گا اور تمہیں بھی اچھا لگے گا، رادابا نے اسے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جا رہی ہوں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چلی گئی تھی۔ 2 دن وہ بے حد مصروف رہا تھا اور اب جب وہ گھر آیا تو پورا اسکواڈ وہاں موجود تھا۔ حمزہ کی سالگرہ تھی، لاؤنج کو برتھ ڈے وینیو میں بدل دیا گیا تھا اور رادابا کے اصرار پر حمزہ چینج کرنے اوپر آیا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑا رانیہ کی پسند کی ڈریسنگ کیے وہ ماضی میں چلا گیا تھا۔ 2 دن بعد یا 10 دن بعد وہ جب گھر آ جاتا، رانیہ اس کا گزرا برتھ ڈے ضرور مناتی تھی۔ رانیہ کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی سالگرہ منا رہا تھا، یا کہا جائے رادابا نے یہ ممکن کر دیا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج تک مختلف پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی اور سیڑھیوں کے ساتھ کالے غبارے لگے ہوئے تھے۔ لاؤنج کے ایک کارنر میں میز لگا تھا جس پر کیک، پیسٹریز اور مختلف برتھ ڈے پائے پڑے تھے۔ میز کے پیچھے دیوار پر گولڈن رنگ کا مصنوعی بیک گراؤنڈ تھا۔ صوفوں کو گھما کر میز کی طرف کر دیا گیا تھا۔ سفید ٹی شرٹ اور بلو جیکٹ پہنے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر آیا۔ سو دی برتھ ڈے بوائے از ہیئر، حمزہ کو دیکھتے ہوئے شیری نے اعلان کیا۔ ہاں ہاں، ہینڈسم اینڈ دی ڈیشنگ پرسنالٹی آف دی ہاؤس از ہیئر۔ یہ شیروان تھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ علی نے حمزہ کو گلے لگایا۔ مجھے کیا ہونا ہے، تو سنا، کام کہاں تھا؟ آخری الفاظ حمزہ نے آہستہ کہے۔ ہو جائے گا، علی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔